ایک ایسی قوم جس پر اللہ پاک نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے سبھی لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنا ٹائم تک زندہ رہے اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و قریب کو دیکھ کر کیا کہتے، اور آج کل پائے جانے والے بندر کیا اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج میں آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ وہ قوم بہت ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ پاک نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوشحال تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، وہ اللہ پاک کی طرف سے سمندر کے اس کنارے پر رہتی تھی جہاں پر مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی۔ یہ لوگ مچھلیوں کا کاروبار کرتے اور بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ پاک کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ پاک کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہ کے اندر ملوث ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ پاک نے اس قوم کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور پوری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی ایسا دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ نہ ہونے کے برابر مچھلیاں آتی تھی۔ اس قوم کے لوگوں کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس لیے اللہ پاک کا حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ایک دن ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا دیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر بڑے بڑے حوضوں میں چلی جائیں گی، اور اس طرح نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو شیطان کی یہ ہلا بازی بہت اچھی لگی اور ان نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر حوض میں قید ہو گئی تو وہ مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اور وہ شکار ہفتے والے دن قرار پایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر ان لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کام سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے اور اس کام کو دل سے برا مانتے تھے۔ وہ لوگ شکار کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے اور منع کرنے والوں سے کہتے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان کی بات مان کر ہفتے والے دن بھی شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان افراد تھے جو ہفتے والے دن منع کرنے کے باوجود بھی شکار کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ پاک کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا مانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 12,000 نافرمان تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو ان سب سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور شکار کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہتھا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، ان سب لوگوں کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھنے لگے اور زاروں قطار رونے لگے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جا بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران وہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، یوں ہی بھوکے پیاسے سب ہلاک ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں آج کے دور کے بندروں میں کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے موجود ہے یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے دور کے بندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو یہ عذاب اسی قوم کے لوگوں پر آتا ہے اور اس قوم کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اسی لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندروں کی نسل موجود ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔